هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم احباب، تراویح کے اندر قرآن حکیم ختم کیا گیا۔ بدقسمتی سے ہم بھی اس دفعہ نہیں سن سکے قرآن، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پتہ نہیں زندگی کے اندر یہ رمضان دوبارہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ وبائیں، مصائب، غم، مشکلات انسانیت کے اوپر اتر رہی ہے۔ پچھلا رمضان بھی اور اس کے بعد بھی کورونا جیسی صورتحال سے اس انسانیت کو نمٹنا پڑا۔ اس سال بھی اسی کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ لگتا ہے یا ساری زندگی اسی کے ساتھ گزرنی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بھول جاتے ہیں ہم، قرآن یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، سب سے پہلے یہ ذہن سے نکال دیں، اور یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ یہ کوئی کتاب مردوں کی ہے، نہیں، ناانصافی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ہم لوگوں نے اس قرآن سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ یہاں پر مجھے ایک تو خوشی ہے کہ زیادہ تر تعداد ہمارے نوجوانوں کی اور بچوں کی ہے، اور بدقسمتی بھی ہے کہ ہمارے بزرگ اکثر دنیا سے چلے گئے، نظر نہیں آتے، بالکل دکھائی نہیں دیتے، قبروں میں مٹی ہو گئے۔ ایک دن ہم نے بھی دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ دیکھیں، کورونا ایک وبا آ گئی، اللہ کی پکڑ ہے، عذاب ہے یا کیا ہے؟ قرآن نے یہ ہمیں کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ذرا بس توجہ دیجیے گا قرآن کی آیتوں پہ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے حکم ہیں ہماری طرف۔ عمل کس نے کرنا ہے اس پر؟ فرشتوں نے۔ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، انسانوں نے۔ یہ کتاب فرشتوں کے لیے نہیں اتری، اور اس پر عمل زندگی میں ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ وما اصابکم من مصیبت، اللہ کہتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت اور مشکل آتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کائنات کے رب نے کہا فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی اور ہاتھوں کے فعل اور ہاتھوں کے کسب ہوتے ہیں۔ یہ جو تم نافرمانیاں کرتے ہو نا، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔
دیکھیں پہلی قوموں کے حالات اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں. قرآن کہتا ہے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اللہ نے بھیجے آسمانوں سے قوموں پر طوفان، بود و باراں، ہوائیں، سرسراہٹ کر دینے والی ہوائیں، علیہم الطوفان، طوفان کی شکل میں، والجراد والقمل والضفادع. اللہ نے مینڈک، جوئیں، ٹڈیاں، والجراد ٹڈیاں، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. جب یہ ٹڈیاں آتی ہیں نا تو فصلیں، باغات کے پھل ختم ہو جاتے ہیں. والقمل، جوئیں، ان کے ذریعے اللہ نے عذاب دیا قوموں کو. والضفادع، پانی میں مینڈک لا تعداد چھوڑ دیے، یہ بھی عذاب کی شکل تھی. والدم، خون، پانی میں خون، گھروں میں خون، چینٹے خون کے فلاں. والدم آیات مفصلات، اللہ کہتا ہے کھلی نشانیاں ہیں. مفصلات کھلی نشانیاں ہیں، کھلی، ہر ایک آنکھ دیکھے کہ یہ میں نے قوموں پہ عذاب اتارے. کیوں اتارا؟ فاستکبروا، تکبر کرتے تھے، مال پہ اتراتے تھے، اپنے حسن و جمال پہ اتراتے تھے، اپنی امیری پہ اتراتے تھے، اپنے جتھے پہ، جماعت پہ، فوج پہ اتراتے تھے. اللہ نے پکڑ لیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ تم دیکھتے ہو نا کہ کبھی خشکی میں، کبھی سمندروں میں، کبھی خشکی پہ سیلاب آتا ہے، کبھی خشکی پہ طوفان آتے ہیں، کبھی خشکی پہ اللہ کے عذاب اترتے ہیں، اور کبھی سمندر میں طغیانیاں آتی ہیں، کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز بحری وہاں پر غرق ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ کیوں آتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی ہے، لوگوں کے ہاتھ کی یہ کمائی ہے. ہم انہیں چکھاتے ہیں ان کے کیے کا بدلہ. یہ اللہ عذاب دیتا ہے. تو دیکھیں یہ صورتیں ہیں نا، اگر ہمارے اندر نیک لوگ بھی بڑے بڑے موجود ہیں اور ہمارے اندر برے برے لوگ بھی، ہم جیسے بد کردار لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، ہماری وجہ سے ہی آتا ہے. اب دیکھیں اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ اللہ کے عذاب اترتے ہیں، پکڑ اترتی ہے، بیماریاں اترتی ہیں، غربتیں اترتی ہیں، مفلسیاں اترتی ہیں، فقر اترتا ہے، فاقے اترتے ہیں، قحط سالیاں اترتی ہیں. حل کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ خود کہتا ہے کہ میری طرف رجوع کرو، میری طرف انابت کرو. انیبو، میرے ساتھ لو لگا لو، میرا دامن پکڑ لو، میرے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کر لو کہ دنیا کی کوئی طاغوتی قوت تمہیں میرے ساتھ تعلق توڑنے پہ مجبور نہ کرے. اتنا تعلق مضبوط کرو اللہ کی ذات کے ساتھ. اب یہ تعلق کیسے بنے گا؟ تعلق کیسے بنے گا؟ سب سے بڑا تعلق اس کے اور ہمارے درمیان میں جو رسول اللہ نے قائم کیا. اللہ اور ہمارے درمیان میں سب سے بڑا تعلق جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے قائم کیا وہ اسی کتاب کا ہے.
اسی کتاب کا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ اتنی بڑی اور وسعت والی کتاب ہے کہ اس کی ایک ایک آیت آپ کو یہ پتا دے گی کہ یہ اللہ کی طرف تمہیں لے جائے گی، اللہ کی طرف لے جائے گی۔ دیکھیں قرآن حکیم کی ایک آیت، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ غور کیجئے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن اللہ کا پڑھا جاتا ہے، جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے؟ دو لفظ اللہ لے کے آیا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے کان لگا کے سنو۔ دوسرا لفظ اللہ لے کے آیا، وَأَنصِتُوا، چپ رہو، زبان بند۔ اب یہ اس کا ادب ہے۔ اب دیکھیں اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو قرآن کا ادب نہیں، بے ادبی ہو گئی۔ اب بے ادبی کرنے سے اللہ کی نافرمانی آ گئی، نافرمانی آنے سے اجر اور ثواب ضائع ہو گیا نا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا، اسے کان لگا کے سنو، اللہ تمہیں کہہ کیا رہا ہے۔ وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، خاموش رہو، مت زبان کھولنا، مت کلام کرنا یا نطق کرنا یا باتیں کرنا۔ اگر تم ایسے کر لو گے نا تو لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اب رحمت ہم کیا سمجھیں؟ رحمت تو اس سے پوچھے نہ جا کے جس علاقے میں بارش نہیں نہ ہوتی، تو اس سے پوچھیں، وہ گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے کہتا ہے یا اللہ اپنی رحمت کی بارش اتار دے۔ جس کی جولی میں اولاد کی نعمت نہیں نا، اس سے جا کے پوچھیں، وہ دن اور رات اللہ سے اللہ کی اس رحمت کو مانگتا ہے کہ میری جولی ہری بھری کرتے، یہ اس کی رحمت ہے۔ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی کا لقمہ نہیں نا، کبھی اس کے پوچھے جا کے اس کے دل کو کھٹکھٹا کے، اس کے دل پہ دستک دے کے کہ تیرے اندر کی حالت کیا ہے، وہ کہے گا میں تو ہر وقت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا طلبگار ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرا رب، انی لما انزلت الی، تو جو چیز بھی میری جولی میں ڈال دے نا، جو بھی خیر ڈال دے، جو بھی بھلائی ڈال دے، جو بھی اپنی نعمت اور رحمت ڈال دے، من خیر فقیر، میں تیری اسی رحمت کا فقیر ہوں۔ تو رات ان پہ اتری، صاحب شریعت ہے کہ شریعت موسوی کے مالک ہے، وہ اتری۔ اب دیکھیں یہ چیزیں ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے کس بنیاد پہ ہوگا؟ قرآن حکیم کی بنیاد پہ، قرآن حکیم کی بنیاد پہ۔ یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ زمر کی، ان کا ترجمہ ذرا سنیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن، بلا وہ شخص، شرح اللہ، افمن، بلا وہ شخص، شرح اللہ صدرہ، جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، للاسلام، اسلام کے لیے، کہ اسلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، اس کے سینے میں ڈال دی۔ اللہ نے اسلام کی دولت اس کے سینے میں ڈال دی، اللہ نے اسلام کی سمجھ اس کے سینے میں ڈال دی، اللہ نے اسلام کی دولت اس کے سینے میں ڈال دی، اللہ نے اسلام کا حب اس کے سینے میں ڈال دیا، اللہ نے اس کے سینے میں ڈال دیا اسلام سچا مذہب ہے، میں مسلمان ہوں اور میں نے اسلام کو آگے بڑھانا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ،
بس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے، ایک روشنی پہ ہے، ایک چراغ پہ ہے، ایک قندیل پہ ہے، ایک چمکتے ہوئے ستارے اور چاند پہ ہے، ایک روشن راستے کے اوپر ہے، ایک صراط مستقیم پہ ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جس نور کو اس نے حاصل کیا، تمشون علی نور، قیامت کے دن وہ چلے گا تو اپنے نور کی روشنی میں چلے گا۔ نور اس کے دائیں ہوگا، نور اس کے بائیں ہوگا، نور اس کے آگے ہوگا، نور اس کے پیچھے ہوگا، جو نور اس کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن، اسے جنت میں لے کے وہ چلے گا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا فویل للقاسیہ، فویل ہلاکت ہے، ویل ہلاکت ہے، للقاسیہ ہر اس بندے کے لیے جس کا دل، قلوبہم سخت ہے، قاسیہ سخت ہے، قلوبہم ان کے دل کس چیز سے سخت ہے جی؟ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے سخت ہے، یعنی اللہ کی یاد ہی نہیں، اللہ کا ذکر ہی کبھی زبان پہ نہیں، اللہ کا کلام ہی کبھی زبان پہ نہیں، اللہ کی یاد ہی کبھی ان کے دل کے اندر نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان کے دل سخت ہے، اور سخت دلوں پہ فویل اللہ کی کیا اترتی ہے؟ ہلاکت، تباہی، بربادی۔ اچھا ذرا یہ تو بتائیں، میں کسی بندے کو کہتا ہوں تو ہلاک ہو جا، وہ لڑنے کو دوڑتا ہے کہ نہیں؟ مارنے کو دوڑتا ہے کہ نہیں؟ اپنی بڑی توہین سمجھتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ میں نہیں، آپ نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کوئی لڑ سکتا ہے اس سے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ کوئی جھگڑ سکتا ہے اس سے؟ رب کہتا ہے جس کے دل میں میری یاد نہیں، فویل للقاسیہ قلوبہم، ان کے دل سخت ہے، اور سخت دلوں پہ اللہ کی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی کے کنارے پہ وہ بندہ موجود ہے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم نے فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں، یہ ہدایت پہ نہیں ہے، جو اللہ سے بھاگتے ہیں یہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ نزل، اتارا ہے اس نے، احسن الحدیث، احسن الحدیث سب سے اچھی بات۔ احسن، ایک تو حسن ہے نا، حسن کہتے ہیں خوبصورت کو، اچھے کو، عمدہ کو، لیکن جہاں پر احسن آ گیا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس نے اس کے درجے کو بڑھا دیا۔ احسن سب سے اچھی بات، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری ہے تمہارے اوپر سب سے اچھی بات، کہ اس سے اچھی بات کائنات کے اندر کسی کی نہیں، نہ کسی کے باپ کی، نہ کسی بڑے کی، اور نہ کسی امیر کی، نہ کسی غریب کی، نہ کسی وقت کے بادشاہ کی۔ سب سے اچھی بات وہ کس کی ہے؟ اللہ نے اتار دی کس پر؟ تمہارے اوپر۔ یہ اچھی بات تمہارے پاس ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، یہ ایسی کتاب اللہ نے تمہیں دے دی، مثانیہ متشابہم، اس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، احکامات ملتے جلتے ہیں۔ مثانیہ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، بار بار ریپیٹ کی جانے والی آیتیں ہیں، بار بار انہیں ادا کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اب اس کتاب کو جو پڑھتے ہیں، اس کتاب کو جو سنتے ہیں، اس کتاب کو جو سمجھتے ہیں، تقشعر، تقشعر، ان کے بدن کے، وجود کے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، ان کے جسم کے بال، ہم جسے کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا لو کھڑا ہو گیا۔ تقشعر منہ جلود الذین، اس کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، کس وجہ سے؟ یخشون ربہم، اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے۔ ثم تلین جلودہم،
جب بال کھڑے ہوئے، جب روکنے کھڑے ہوئے، جب اس کا لولو کھڑا ہو گیا، جب ڈر پیدا ہو گیا، تو ثم تلین جلودہم، اب اس کا دل نرم ہو گیا، وقلوبہم، اب اس کا دل نرم، اس کی جلد نرم ہو گئی، الی ذکر اللہ، کس کی طرف جی؟ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور ہدایت اس کی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی ہدایت دے چھوڑتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ جسے گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کائنات کے اندر اسے ہدایت دینے والا، اسے پھر ہدایت کہیں سے نہیں ملے گی۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت، ہدی للمتقین، ہدی للعالمین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اب اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے کوئی باطل، کوئی کذب بات نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی جی؟ تنزیل من حکیم حمید، اسے اتارنے والا بڑا حکمتوں کا مالک، بڑا تعریفوں کا مالک ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا یہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اس سے ہدایت حاصل کر لو۔ اگر تم نے ہدایت حاصل نہ کی تو پھر گمراہی آ جائے گی، اور جب تم گمراہ ہوگے تو فما لہ من ہاد، کائنات کے اندر کوئی بندہ بھی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پاس آ چکی، اس سے ہدایت لے لو، اس سے ہدایت حاصل کر لو۔ ایک چیز آپ سے کہتا ہوں، قرآن کے پڑھنے کا فائدہ زندے کو ہے یا مردے کو ہے؟ ہاں جی، زندے کو ہے۔ آپ تو زندے نہیں پڑھتے، آپ تو مردوں کے لیے پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ بات ذرا تلخ ہے تھوڑی سی، سمجھ لیجئے گا، ہم تو مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس مردے کے لیے پڑھتے ہیں جس نے ساری زندگی قرآن دیکھا نہیں۔ ہم تو مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، ہم تو مردوں کے لیے یہ اکٹھا کرتے ہیں قرآن، 100 قرآن ہم تو مردوں کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، ایک ایک 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ، ہم تو مردوں کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا۔ بھلا مردے کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے جی؟ فائدہ ہوتا ہے اسے، انکاری نہیں ہے، لیکن یہ کتاب سب سے پہلے فائدہ کس کو دیتی ہے؟ زندے کو۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے تو اعمال کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب پڑھ کے دکھائے کتاب، اب سن کے دکھائے کتاب، اب اس کا ورق الٹ پھیر کر کے دکھائے کتاب، کر سکتا ہے؟ آپ جسے پھٹے پہ لٹا کے غسل دے رہے ہیں، استنجا کرا رہے ہیں، جسے کفن دے رہے ہیں، جسے اٹھا کے چارپائی پہ ڈال کے آپ قبر میں اتار رہے ہیں، یار کم از کم ہمیں سوچنا تو چاہیے نا تھوڑا سا۔ اب کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ ظلم ہے بہت بڑا اپنے مردے کے ساتھ، یہ یقین مانے بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے باتیں کریں گے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ اپنی زندگی میں قرآن پڑھیں، بڑا فائدہ ہے، سمجھ کے پڑھیں، بڑا فائدہ ہے۔ اب مردے کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے دیکھیں، اللہ کا رسول، ہمارے مقتدا، ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا، آپ قسم اٹھا کے کہیں دنیا میں ان جیسا سچا انسان تھا ہی کوئی نہیں۔ ان کی زبان سے جو بھی نکلا سچ نکلا ہے، وہ سچی باتیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے نا، انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال کا دروازہ بند، اب نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، نہ کھیل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ صدقہ، نہ خیرات۔ تین کام مردے کو فائدہ ہوتا ہے، تین کاموں کا مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ تین کام کیا ہے؟ سب سے پہلے
آقا دو جہان نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مرنے والا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر گیا، مرنے والا اپنے ہاتھ سے کوئی کنواں کھدوا گیا، راستہ بنا گیا، نل لگوا گیا، اپنے ہاتھ سے کوئی سرائے بنا گیا، کسی کو مکان بنا کے دے دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی یتیم بیوہ کو گھر لے کے دے دیا، کوئی بھی نیکی کر گیا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس کا اسے ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک ملتا رہے گا، ہے جی۔ او علم ينتفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز، ایسا علم کسی کو دے گیا، پڑھا گیا، اس پہ خرچ کر دیا، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیے، علم پھیلا گیا، اللہ کہتا ہے قیامت تک اسے اس علم کا فائدہ ملتا رہے گا۔ تیسری بات، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ گیا اور وہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ بھی اسے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ یقین مانے پوری اسلامی زندگی کے اندر یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں مردے کو بخش دیں، پوری تاریخ اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ رسول اللہ کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں۔ ہے کیا اصل؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا، اس سے نصیحت حاصل کرو، اسے سمجھو، اس میں فہم پیدا کرو، تدبر پیدا کرو، اور اس کو پڑھ کے اپنے اعمال کو درست کرو، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے دے دی، اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کا رب کہتا ہے اس سے بڑی نعمت میں نے تمہیں نہیں دی، یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے کائنات کی۔ تو اب خدا را ایسا کیا کیجئے کہ اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا سیکھنے کی کوشش کیجئے، ایک آیت روزانہ پڑھا کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھا کیجئے، آپ کو قرآن پورے کا پورا پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کہتا کیا ہے۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں اس کمی کو دور کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھانے کے لیے اس قرآن کے اندر من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ دیکھو مچھر کی مثال اس میں، مکھی کی مثال اس میں، شہد کی مکھی کی مثال اس میں، قرآن کے اندر جانور کی مثال، چوپائے کی مثال، اونٹ کی مثال اس کے اندر موجود ہے۔ بڑی بڑی مثالیں دے کر اللہ اس انسانیت کو سمجھاتا ہے کہ تم ہدایت کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔